ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ گھر کا جلا دیا، حکومت کے پیسے سے چراغ جلا کر گھر کا حساب کرنا جائز ہے۔ یہ فاروق اس شان سے حکومت کی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ لیکن اب سنو کیمیائے سعادت میں حجت الاسلام امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ جس دن فاروق اعظم کی شہادت ہوئی اس دن میں دعا کرتا تھا، اللہ مجھے بتا کہ تو نے عمر کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو نے فاروق اعظم کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ وہ عمر جو پوری رات روتا رہے تیری یاد میں، وہ عمر جو جام شہادت نوش کرے، وہ عمر مسلمانوں سے محبت کا جذبہ کیا۔ جب آپ پر حملہ ہوا تو فاروق اعظم نے پوچھا اس شدید زخم کی حالت میں بھی کہ مارنے والا مسلمان تھا یا کافر تھا۔ جذبہ دیکھو، مارنے والا مسلمان تھا یا کافر تھا؟ کہنے والوں نے کہا کافر تھا، کہا الحمدللہ۔ کہا کیوں؟ مسلمان ہوتا تو؟ کہا مسلمان ہوتا تو میری وجہ سے جہنم میں جاتا، اس لیے میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں جائے مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ جذبہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں دعا کروں گا جس کی شان یہ تھی، جس کا ایمان لانا بے مثال، جو مراد رسول تھا، جس کی ہجرت بے مثال، جس کی خلافت بے مثال، جتنی فتوحات فاروق اعظم کے دور میں ہوئی اتنی فتوحات کسی کے دور میں نہیں ہوئی۔ وہ فاروق اعظم شہید ہو گئے، حضور کے قدموں میں دفن ہو گئے، ان کا حال کیا ہے؟ قبر میں تم ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہتے سوتے ٹائم روزانہ یہی دعا کرتا تھا۔ دعا کرتے کرتے 12 سال بیت گئے۔ جب 12 سال مکمل ہوئے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ فاروق اعظم ہرے رنگ کے لباس پر، سبز رنگ کے لباس، اور دنیا سے جانے والوں کو ہرے رنگ کے لباس میں دیکھنا یا سفید رنگ کے لباس میں دیکھنا یہ ان کے جنتی ہونے کی علامت ہے، اور لال رنگ کے لباس میں دیکھنا یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں نے دیکھا، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ فاروق اعظم لنگی باندھے ہوئے جسم پہ لباس ہے اور ایسے آ رہے ہیں جیسے ابھی غسل کر کے حمام سے نکلے ہیں، ابھی غسل کر کے حمام سے نکلے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا اور میں نے کہا امیر المومنین اللہ آپ پہ رحم کرے۔ میں روز دعا کرتا تھا کہ آپ کو میں خواب میں دیکھوں کہ شہادت کے بعد اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا سلوک کیا آپ کے ساتھ۔ فاروق اعظم کہتے ہیں عبداللہ میرے شہادت کو کتنے سال بیت گئے؟ حضرت عبداللہ نے کہا امیر المومنین 12 سال بیت گئے، 12 سال۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں جس دن سے شہید ہوا تھا اس دن سے آج تک اللہ مجھ سے حساب لے رہا تھا اور میں اپنے اللہ کو جواب دے رہا تھا۔ وہ پوچھتا رہا میں جواب دیتا رہا، وہ پوچھتا رہا میں جواب دیتا رہا، وہ پوچھتا رہا میں جواب دیتا رہا، حتیٰ کہ 12 سال تک جواب دیتا رہا۔ آخر میرے اللہ کو مجھ پہ رحم آ گیا اور اس نے مجھے بخش دیا اور آج تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس پر تفسیرہ اب میں بعد میں کروں گا، پہلے ایک بات، اس روایت کو لے کر کوئی حضرت فاروق اعظم سے پہ تبرہ نہ کرے، اس لیے وضاحت کر دوں۔ فاروق اعظم سے اللہ حساب لے رہا ہے، اللہ حساب لے رہا ہے۔ کتنے سال تک؟ 12 سال تک۔ دیکھو اللہ نے 12 سال تک حساب لیا، ہم کہتے ہیں لیا کس نے؟ اللہ نے۔ یہ فاروق اعظم کی شان ہے، حساب کس نے لیا؟ اللہ نے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال کتنا تھا؟ ایک۔ حضرت موسیٰ نے کتنا جواب دیا؟ 4۔ میرے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے، اس سے بکریاں چراتا ہوں، درخت کی پتیاں جھاڑتا ہوں اور اسی سے ٹیک لگا کے سو جاتا ہوں۔ اللہ نے سوال ایک کیا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب کتنے دیے؟ 4۔ کیا خدا کی بارگاہ کا ادب نہیں جانتے تھے؟ معاذ اللہ جانتے تھے، لیکن موسیٰ کلام کو لمبا کر کے اللہ سے شرف ہم کلامی میں اور طویل چاہتے ہیں، اس میں اور اضافہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ یار سے گفتگو کرنے کی لذت یہ تو
جانتے ہیں، عاشقی جانتے ہیں، تو موسیٰ سے ایک سوال ہوا لیکن کلام لمبا اس لیے کر دیا کہ جتنا لمبا جواب دوں گا اتنا ہم کلام کا شرف زیادہ نصیب ہوگا۔ اب کوئی بدبخت کہے کہ 12 سال تک خدا سوال کرتا رہا تو یہ بھی تو دیکھ کہ سوال کرنے والا کون تھا، وہ سوال کرتا رہا، عمر جواب دیتے رہے اور خدا سے ہم کلام کا شرف حاصل کرتے۔ یہ شان فاروقی ہے، لیکن سوال کر کے ہمیں آگاہ کیا گیا کہ جب عمر سے اتنا سوال ہو سکتا ہے تو تم سے کتنا۔ اور عمر تو سچے سچے تھے، سب کا جواب دے گئے اور کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ ممکن ان سے یہ سوال ہوا ہوگا کہ خلافت کیسے سنبھالی، ممکن ہے سوال ہوا ہوگا تو یہی تو جواب دیا ہوگا کہ اپنا چراغ جلا کر کے اپنا حساب کرتا تھا، حکومت کا چراغ جلا کر حکومت کا حساب کرتا تھا۔ ایک مرتبہ گھر میں غنیمت کی خوشبو آ گئی، غنیمت کا مشک آ گیا، شیشی میں ڈال رہے تھے بانٹنے کے لیے، بیوی بھی ساتھ دے رہی تھی، وہ بھی ڈال گئی تھی، شیشیاں پیک ہو گئی، فاروق اعظم نکل گئے بانٹنے کے لیے، گھر آئے تو دیکھا کہ بیوی کے دوپٹے سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا تجھے یہ مشک کہاں سے ملا؟ یہ تمہارے غنیمت کا مشک ہے۔ بیوی نے کہا حضرت جو آپ کا ہاتھ بتا رہی تھی نا مشک پیک کرنے کے لیے، تو ہاتھ میں مشک لگ گئی تھی، اس کو اپنے دوپٹے سے مل لیا، کوئی گناہ ہے؟ فاروق اعظم نے دوپٹہ لیا اور اس کو مٹی سے مل مل کے دھوتے رہے، پانی ڈالتے رہے، سونتے رہے، پانی ڈالتے رہے، ملتے رہے، سونتے رہے، جب تک پوری خوشبو ختم نہیں ہو گئی اس وقت تک دوپٹہ دھلتے رہے۔ فرمایا ہمیں بانٹنے کا اختیار دیا گیا تھا، لوٹنے کا حق ہمارا نہیں تھا۔ یہ دیندار، یہ نبی کے غلام جانشین یہ ہیں، حضور کے جانشین یہ ہیں کہ ہاتھ میں لگا ہوا مشک دوپٹے کو پوچھنا کوئی گناہ نہ تھا، لیکن دنیا کو بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے جن کی تربیت کی ہے یہ شان ہے۔ اب آگے بڑھ کے جملہ سن لو، لوگ کہتے ہیں عمر نے، صدیق اکبر نے حضرت علی سے معاذ اللہ خلافت کو چھین کر کے خیانت کی ہے۔ ارے جو غنیمت کے مشک میں خیانت نہیں کرتے وہ خلافت کے معاملے میں خیانت کیسے کر سکتے؟ یہ شان ہے ان لوگ، حضور کے پروردہ، حضور کے جانشین ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ حال، تو جواب تو کیسے دیا، کامیاب ہو گئے۔ لیکن سنیو، اللہ نہ کرے اگر ہم سے پوچھ لیا جائے، میں تو کہتا ہوں اللہ گناہ کا سوال کر لے، جواب دینا دور کی بات ہے، اگر اللہ ہماری نیکیوں کے بارے میں بھی پوچھ لے کہ بتا تو نے جو نماز پڑھی تھی کیسے پڑھی، تو تم نماز جو پڑھی تھی اس کا بھی جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ہماری نماز کیسی تھی جس میں وضو کرنا نہیں آتا تھا، جس میں غسل کرنا نہیں آتا تھا، وضو غسل صحیح بھی کیا تو بھائی کا کینہ لے کر مسجد گئے تھے، کسی کو گالی دی تھی مسجد میں جا کر، مسجد پہ برس پڑے تھے جا کر، امام کی خامیاں نکالی تھی جا کر، پھر اس نماز کے اندر کبھی بکری کا چارہ لانے پہنچ گئے، کبھی بچے کو اسکول پہنچانے پہنچ گئے، پھر کبھی بیوی سے جھگڑا کرنے پہنچ گئے، یعنی ایک نماز ہے 2 رکعت اور اس میں اتنے سارے جھمیلے دل و دماغ میں گھوم رہے۔ اللہ گناہ کے بارے میں سوال کرے، جواب دینا تو دور کی بات ہے، ہم تو اپنی نیکیوں کے بارے میں بھی جواب نہیں دے سکتے، اور ہم وہ دن بھلا بیٹھے، ہم وہ دن بھلا بیٹھے، ہمیں تو نہ ایمان کے خاتمے کی فکر، نہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی فکر۔ یاد رکھنا اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کا طوطا ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ سیدنا فاروق اعظم تو وہ تھے کہ جو خود بھی اللہ سے ڈرتے تھے اور پوری قوم کے دل میں اللہ کا وہ خوف پیدا کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم کا دور ایسا سنہری دور ہے کہ اس دور کو دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے، انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رات کی تاریکی میں، توجہ کریں، رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں میں بھیس بدل کر کے گھومتے تھے، بھیس بدل کر، کہیں کوئی کرپشن تو نہیں ہو رہا ہے، کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا جا رہا ہے، کیا وہ عمر تھے۔ ایک مرتبہ ایسی ہوا کہ فاروق اعظم اکیلے بھیس بدل کر گلیوں میں گھوم رہے تھے، گھومتے گھومتے کچھ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک کپل میاں بیوی سردی کی ٹھنڈی رات میں آ رہے اور اس عورت کو بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو جیسے سامنا ہوا اس اجنبی مسافر نے سمجھا کہ کوئی عام آدمی ہے، کہا کہ اجنبی کیا تو ہماری مدد کرے؟ تو کیا ہوا؟
کہ میری بیوی کو بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے، ہم مسافر ہیں، تو آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ فاروق اعظم نے کہا رکو، یہاں تو محلے کا کارپوریٹر کسی نابینا کو ہاتھ پکڑ کے راستہ کراس کرانے کو بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، یہ صورتیں آ رہی ہیں۔ اور یہاں کے مالدار لوگ، پسینے والا کوئی غریب جس کے جسم میں بدبو آ رہی ہو، اگر مسجد میں ایک صف میں کوئی بازو میں لگ جائے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کوئی دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ انانیت کا یہ حال ہے، دولت آتی ہے تو یوں چربی چڑھتی ہے، یوں تکبر آتا ہے، دل و دماغ زمین پہ نہیں رہتے، پیر زمین پہ نہیں ٹکتے، لیکن وہ تین بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا امیر المومنین۔ ایک مسافر کہتا ہے کہ اجنبی کیا تو ہماری مدد کرے کابو کو؟ میں ابھی آتا ہوں۔ گھر گئے، اپنی بیوی کو لائے، کہا کہ چلو ایسا ایسا میرے دوست کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کی بیوی اس عورت کے ساتھ لگ گئی۔ تو عرب میں یہ دستور تھا کہ گڑ میں کچھ چیزیں ملا کر آگ میں پکائی جاتی تھی اور ڈیلیوری والی عورت کو کھلایا جاتا ہے۔ شاید ہندوستان کے بھی کئی علاقوں کے اندر یہ چیز ہے کہ جب عورت وہ بچے کو دنیا میں وہ ظاہر کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، تو گڑ کی کچھ چیزیں اس کو کھلائی جاتی ہے۔ ادھر فاروق اعظم کی بیوی اس عورت کے ساتھ ہے، اور ادھر فاروق اعظم چولہا جلاتے ہیں، اور ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اس کو پکاتے ہیں۔ وہ مسافر حیران تھا کہ یہ کون اتنا مخلص بندہ ہے کہ جو میرے لیے، میری بیوی کے لیے اتنا کر رہا ہے۔ وہ روکتا رہا کہ میں کر لیتا ہوں، کہا نہیں میں نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ حیران تھا کہ جب میرا کام ہو جائے گا تو میں پوچھوں گا کہ آپ کہاں کے ہو، آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہو؟ بس بچے کی ولادت ہوئی، ادھر خوشی میں آپ کی بیوی نے پکار کے کہا امیر المومنین آپ کے مسافر دوست کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ بس جیسے اتنا سننا تھا، اس شخص کے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی عام انسان ہے جو میری اس قدر خدمت کر رہا ہے، لیکن یہ کوئی اور نہیں، تین بر اعظموں پہ اکیلے حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب ہے جو ایک مسافر کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے۔ یہ شان ہے حضور علیہ السلام، یہ شان اور یہ مرتبے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آخرت کا کتنا خیال ہے، آخرت کی کتنی فکر۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کاش عمر ایک پرندہ ہوتا، لوگ اس کو ذبح کر کے کھا جاتے، اور قیامت کے دن عمر سے اللہ اس کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کرتا، میرا قصہ ختم ہو جاتا۔ یہ ہے رسول پاک کے صحابہ کی شان۔ ہم نے بلا دیا، دین بلا دیا، مذہب بلا دیا، اور ہم رسموں کے پیچھے گھوم رہے ہیں، رسموں کے اندر ڈوبے ہوئے۔ یاد رکھنا ایک وقت آئے گا جب جسم سے رشتہ روح کا ٹوٹ جائے گا، اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا۔ جو اچھا کیا وہی ساتھ لے جاؤ گے، اور جو برا کیا وہ ساتھ لے جاؤ گے۔ کب تک برائیوں میں ڈوبے رہو گے، کب تک غیبتیں کرو گے، کب تک چغلیاں کرو گے۔ حضرت فاروق اعظم کی احتیاط، ایک مرتبہ بغل میں پھوڑا ہو گیا، لوگ عیادت کے لیے آئے، پوچھا کیا ہوا، کہا ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا۔ کہا اتنا لمبا کلام کرتے ہیں، ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا، بغل کیوں نہیں کہتے؟ فرماتے کیا تم نے رسول اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، اور جو لکھا جا رہا ہے قیامت کے دن اس کو پڑھنا بھی پڑے گا، اور کہاں پڑھنا پڑے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ جو لفظ بغل تم کہتے ہو، اگر یہ فرشتوں نے لکھ لیا اور میرے اعمال کے اندر درج ہو گیا، قیامت میں اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، تو اللہ کے سامنے بغل کہنا اچھا نہیں لگے گا، اس لیے میں دنیا میں بغل نہیں کہتا، ہاتھ کے نیچے کہتا ہوں۔ آپ سمجھے، یہ بغل تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے اس کے لیے بھی کسی چیز کا انتخاب کیا۔ آپ غور فرمائیے احتیاط کی کن کی؟ جن کو رسول پاک نے جنت کی بشارت اپنی زبان سے عطا فرمائی تھی، حضور نے جن کو جنت کی بشارت دی تھی۔ آقا نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، اور جو وہ سعید ابن زید فی الجنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو جو وہ جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، اور وہ ان میں سے دوسرے نمبر پہ تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس خوف کے ساتھ زندگی گزاری سیدنا فاروق اعظم، اللہ اکبر، آپ کے دور میں دودھ میں پانی ملا کر بیچنے والے پر پابندی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم کا حال یہ تھا
لیکن ہم ان کی زندگی کو جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں، اس لیے ہماری زندگیوں کے اندر نہ اتنا تقویٰ ہے، نہ اتنی پرہیزگاری ہے، نہ اتنا تقدس ہے۔ بس اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے بات ایک پر لے جاؤں، ایک بات فاروق اعظم کے حوالے سے اور ایک بات حضور تاج الشریعہ کے حوالے سے، اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوان فاروق اعظم جب دیکھتے تھے کسی کے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، تو اس کو چیک کرتے تھے تقویٰ کتنا ہے۔ اور یاد رکھنا آپ کا رنگ کیسا ہے اس پر بخشش نہیں ہوگی، آپ کس خاندان سے ہے اس پر بخشش نہیں ہوگی، آپ کی ڈگری کیا ہے اس پر بخشش نہیں ہوگی، آپ نے کس کالج سے کس مدرسے سے پڑھا ہے اس پر بخشش نہیں ہوگی، آپ کس شہر میں رہتے ہیں اس پر بخشش نہیں ہوگی۔ آخرت کس کے لیے ہے تو کہا جاتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت صرف متقیوں کے لیے، تقویٰ والوں کے لیے ہے۔ فاروق اعظم نے تقوی کو کیسے عام کیا اور پھر تاج الشریعہ کا تقویٰ کیا تھا، بات اینڈ کرتا۔ رضی اللہ عنہ کے زمرے میں کون لوگ آتے ہیں جن میں تقویٰ ہوتا ہے؟ ایک بار فاروق اعظم نکلے اپنے گھر سے، ویس بدلا، لباس بدلا، اور سوچا کہ ذرا میں چیک کروں، حالات دیکھوں کہ کیا حالات ہیں مسلمانوں کے۔ یاد رکھنا اعمال جیسے ہوتے ہیں سیاسی حالات ویسے ہی بنتے ہیں، یہ خاص بات ہے۔ سیاسی حالات اعمال کی بنیاد پہ بنتے اور بگڑتے ہیں، مسلمانوں اور مسلمانوں کی وجہ سے سیاسی حالات بھی بن کر بگڑتے ہیں، کیونکہ اللہ مسلمانوں کو ان کے گناہ کی سزا دنیا ہی میں دیتا ہے تاکہ آخرت میں ان کو نہ ملے۔ اس لیے اور کافر کتنا بھی پاپ کرے، کچھ بھی کرے، ان کو چھوٹ ہے، ان کو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، ان کو سارے عذابات زیادہ تر آخرت میں دیے جائیں گے، دنیا میں بہت کم یا نہیں کے برابر، کیونکہ ان کے لیے دنیا گویا کہ جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور آخرت میں مومن کی جنت ہے اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ تو یاد رکھنا چھوٹا سا بھی گناہ کرو گے تو کانٹا چبھنے کی شکل میں اس کی سزا آپ کو مل جائے گی۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھے، گناہ چھوڑ دو، کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور تکلیف آئے تو توبہ کیا کرو کہ کوئی نہ کوئی گناہ کی وجہ سے ہے۔ تو فاروق اعظم نکلے کہ ذرا چیک کرو، دیکھو تو صحیح، تلاش تو کرو کیا چل رہا ہے۔ چلتے چلتے مدینہ شریف کے باہر نکلے، کیا دیکھا؟ ایک چرواہا درخت کے نیچے مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے اور بکریاں چر رہی ہیں۔ فاروق اعظم خوش ہو گئے، جوان ہے، نماز سے اتنا شوق اور شغف ہے، لیکن کبھی کبھی نمازی بھی نماز کے پردے کے پیچھے بڑے دھوکے باز نکل جاتے ہیں۔ پردہ الگ ہوتا ہے، پردے کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، نعرہ اور ہوتا ہے، نعرے کے پیچھے اور ہوتا ہے، باتیں اور ہوتی ہیں، باتوں کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ یہی ہے نا مکتبہ فکر کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر، مکتبہ فکر کا نام محبت اہل بیت، اور پیچھے صحابہ کی توحید۔ مکتبہ فکر کا نام محبت صحابہ، پیچھے اہل بیت کی توحید، یہ سب تو چل رہا ہے، آگے بڑھنا کچھ اور ہے، پیچھے گندگی کچھ اور۔ تو فاروق اعظم نے سوچا کہ نماز کے پردے میں لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دینا، ذرا چیک کرنا چاہیے۔ گئے، کسی کو آقا دے کر اس نے نماز مختصر کی۔ جب نماز مختصر کی، فاروق اعظم نے اس کو سلام، وہ کھڑا ہو گیا، جواب دیا، اے مسافر کیا بات ہے؟ اس نے پہچانا نہیں۔ فاروق اعظم نے کہا میں مسافر ہوں، کہیں جا رہا ہوں، بھوک لگی ہے، مجھے دودھ کی حاجت ہے، تیرے پاس اتنی ساری بکریاں ہیں، کچھ پیسے لے کر دودھ دو دے، مجھے دے دے، میں دودھ پی لوں گا۔ اس شخص نے کہا اے مسافر، میں بکریوں کا چرواہا ہوں، بکریوں کا مالک نہیں ہوں، اور جب میں مالک نہیں ہوں تو مجھے بکری کا دودھ دو کر بیچنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں بکری کا دودھ دو کر نہیں دے سکتا۔ فاروق اعظم نے سوچا چھوٹی چیز پہ فروخت تو نہیں ہو رہا ہے، ذرا بڑا دو، چیک کرو کہ کہیں بڑے پہ تو نہیں بک جاتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا دیکھو بکری کا دودھ دو لوگے، شام کو جاؤ گے تو بکری کا مالک پہچان لیا کہ تم نے دودھ نکالا ہے، ایک کام کرو، ایک بکری مجھے بیچ دو، میں پوری رقم دیتا ہوں، بھوک لگی ہے ذبح کر کے کھاؤں گا تو میں بھی کھلاؤں گا،
اور جب تم واپس جانا تو تمہارے بکری کا مالک پوچھے گا کہ میری بکری کیا ہوئی، تو اس سے کہہ دینا کہ بھیڑیا لے کر گیا۔ اور جنگل میں تو یہ حادثات روزانہ ہوتے ہی رہتے ہیں، وہ یہ کر لے گا کہ بھیڑیا لے گیا، اس طرح میری بھوک مٹ جائے گی، تو مالدار ہو جائے گا، قربان جائے گا۔ یہ سننا تھا۔ یہ جملے سننے کے بعد اس چرواہے کا چہرے کا رنگ بدل گیا، اور قریب ہو کر بھی اس چرواہے نے کہا اے مسافر، تو نے مجھے سلام کیا تو میں تو تجھے مسلمان سمجھا تھا، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ میں تو تجھے سلام کرنے کی وجہ سے مسلمان سمجھا تھا، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ فاروق اعظم نے کہا میں مسلمان ہوں۔ تو کہا تو کیسا مسلمان ہے کہ تو کہتا ہے بکری مجھے بیچ دے، اور جا کر کے جھوٹ بول دینا کہ چرواہا لے گیا اور وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے، ارے وہ بکری کا مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا مالک تو دیکھ رہا ہے، میں اس کو کیا جھوٹ بول کر بکریوں کے مالک کو دھوکہ دے سکتا ہوں، کیا جھوٹ بول کر میں اپنے مالک کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں؟ فاروق اعظم نے اس کو سینے سے لگایا اور فرمایا تم جیسے جوان جب تک کہ اسلام میں موجود رہیں گے مسلمانوں کو کبھی کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، مسلمانوں کو کبھی زوال نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کیا آج ایسے جوان ہے ہمارے سمجھ میں؟ تقویٰ اس کو کہتے ہیں۔ آج تقویٰ کہاں ہے؟ آج ہر بندہ رونا رو رہا ہے، مسلمان زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ تقوی کی طرف آؤ، جو تقوی خدا تک پہنچاتا ہے۔ کیا وہ تقوی دنیا کی مال و دولت سے مالا مال نہیں کر سکتا؟ اب آئیے اس تقوی کی رعنائیاں اگر دیکھنا ہے تو اپنی صدی میں حضور تاج الشریعہ، تاج الشریعہ کا چہرہ اپنی جگہ، ان کا علم اپنی جگہ، ان کا فخر ازہر ہونا اپنی جگہ، اعلیٰ حضرت کی اولاد میں ہونا اپنی جگہ، مفتی اعظم کا نواسہ ہونا اپنی جگہ، حجت الاسلام کا پوتا ہونا اپنی جگہ، مفسر اعظم کا بیٹا ہونا اپنی جگہ۔ یہ سب چیزیں فضیلتیں اپنی جگہ ہے، لیکن اصل چیز جس نے تاج الشریعہ کو ممتاز کیا ہے وہ ان کا تقویٰ ہے، وہ ان کا تقویٰ ہے۔ انہوں نے اپنے نانا مفتی اعظم کو تقوی کی جس منزل پر دیکھا تھا ساری زندگی وہ اس پہ گامزن تھے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا یا آپ کو پتا ہوگا کہ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ٹرین میں ایک سفر کر رہے تھے، جب تک مہمان مقرر یا خطیب اپنے شہر میں نہیں آ جاتا اس وقت تک جلسے والوں کو چین نہیں ملتا۔ یہ عالم سنیوں کا حال یہ ہے، کہاں تک پہنچے کہاں تک پہنچے کہاں تک فون، اور سب فون کرتے رہتے ہیں کہاں تک پہنچے کہاں تک۔ ویسے ہی وہ کسی نے فون کیا، حضرت اس وقت تو فون اٹھاتے بھی تھے، بات بھی کرتے رہتے، فون کیا حضرت کہاں تک پہنچے؟ فرمایا ایک اسٹیشن سے ٹرین نکل چکی ہے اور دوسرے اسٹیشن پہ ٹرین پہنچنے والی ہے، اس وقت میں جنگل میں چل رہا ہوں، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کہاں تک پہنچا۔ اگر میں کہہ دوں کہ کہاں تک پہنچا اور وہاں تک نہیں پہنچوں گا تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور یہ جھوٹ ہوگا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں؟ یہ تقویٰ تھا حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کا۔ آپ کہتے ہیں اتنے لوگ آ گئے، ہم کہتے ہیں بغیر کشش کے کوئی نہیں آتا۔ یہ دل میں خشیت ربانی اور عشق مصطفیٰ کی کشش تھی کہ انہوں نے حق کہنے میں کسی کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے حق صرف جلسوں میں نہیں کہا بلکہ وہ ٹرین میں بھی حق کہتے تھے، وہ محفلوں میں بھی حق کہتے تھے۔ ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ٹی سی ٹکٹ چیک کرنے آئے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ جب ٹی سی آئے تو اس سے میٹھی بات کرے تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ وہ جھکا ٹکٹ کہہ کر، تاج الشریعہ نے اس کے گلے کے اندر جو ٹائی بندھی ہوئی تھی اس کو پکڑ لیا، اس لیے کہ ٹی سی کے گلے میں ٹائی ہوتی ہے۔ اصل میں ان کا فتویٰ تھا کہ ٹائی پہننا حرام ہے، ٹائی پہننا جائز نہیں ہے، ٹائی پہننا حرام ہے، تو انہوں نے پکڑ لیا۔ اچھا میں سوچتا رہتا تھا ان کی حیات میں بھی کہ انہوں نے پکڑا کیوں تھا، اتنے پڑھے لکھے آدمی کو پکڑ لیا، اتار، اچھا مخصوص لہجہ تھا ان کا، جب خلاف شریعت کوئی کام دیکھتے تھے تو ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی،
اور آواز کے اندر کافی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک روب عطا فرمایا تھا. تو وہ جب کوئی جملہ کہتے تھے غصے میں تو کلیجہ کبھی کانپ جا رہا اتار اتار. اور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اتار دو ہاتھ سے پکڑ کے. تو میں پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ پہلا درجہ ایمان کی بڑی بلندی کا حضور نے یہ بیان کیا ہے جب کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھو تو پہلے اس کو طاقت سے روک لیں. طاقت سے روکنے کے بعد پھر دوسرا درجہ ہے اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو تیسرا درجہ ہے دل میں برا جاننا. اب تو لوگ دل میں برا بھی نہیں جانتے. پتہ نہیں ایمان کہاں اللہ ماشاءاللہ. جو لوگ کسی برائی کو دیکھ کے دل میں برا جانتے ہیں یہ ان کے کمزور ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے. وہ کمزور ایمان والے لوگ ہیں جو برا جانتے ہیں. جو برا بھی نہیں جانتے ان کا کیا حال ہے. اسی لیے کہا گیا کہ دیکھو روکو طاقت سے نہیں طاقت سے تو زبان سے روکو. اور تاج الشریعہ نے طاقت کیسے تائی پڑی اعلیٰ درجے پر تھے نا. اتار کہتے ہیں کہ اگر تلخ بات اللہ کے لیے کہی جائے تو بھی اس کا نقصان نہیں ہوتا اور میٹھی باتیں اپنے مفاد کے لیے کہی جائے تو بھی اس سے نقصان ہوتا ہے نا. حق کا اللہ کے لیے کہا نیت اچھی تھی اتار. اس نے کہا کیوں کہا یہ حرام ہے. اس نے ہنس کے کہا تیسی تھا اللہ کے لیے بات کی جائے. اس نے ہنس کے کہا. اس نے کہا بابا جی میں ہندو ہوں اور ہندو کے لیے حلال و حرام کا کیا مسئلہ. وہ تو عیسائیوں کی علامت تھی مذہب. اس نے کہا بابا جی میں ہندو ہوں قربان جائے. کیا انداز ہے. کہا اگر تو ہندو ہے تو یہ تیرے مذہب کے بھی خلاف ہے. یہ تیرے مذہب کے بھی خلاف ہے کیونکہ یہ عیسائیوں کی مذہبی علامت ہے. لیکن قربان جائیں کہنے کا کیا انداز تھا. دل موہ لینے کا کیا انداز تھا. بلکہ دل چھیننے کا کیا دل برانہ انداز تھا کہ اس نے اسی وقت ٹائپ اٹھا دیا. ہم کہتے ہیں 1.5-2 گھنٹوں کی تقریر میں نماز پڑھو. لوگ نماز نہیں پڑھتے. مسلمان سن کے جاتے ہیں تقریر تو اچھی تھی لیکن ٹائم نہیں ملا نماز کے لیے. ایک کیا جملہ کہہ دیا کہ کافی بھی ماننے کے لیے تیار ہو گیا. یہ اللہ والوں کی پہچان ہے. ایک بات کہنے چلا تھا لیکن پھر ورق کھلتا ہے. اگر اجازت دے تو ایک بات اور کہہ دیا. تاج الشریعہ ایک مدرسے کی ختم بخاری کی تقریب میں شریک ہوئی اور حدیث کا درس. آپ کی شان یہ تھی کہ جب آپ حدیث کا درس دیتے تھے تو جب دیتے تھے جب عنوان الگ الگ ہوتا. حدیث وہی ہوتی تھی مضامین جدا ہوتا. اللہ نے علم سے بہت نوازا. درس حدیث دیا تو چونکہ عام طور پہ دوپہر میں درس حدیث کے جلسے ہوتے ہیں اور رات میں بڑا جلسہ ہوتا ہے. دن میں لوگ اتنے نہیں ہوتے جتنے جلسے میں ہوتے ہیں. تو منتظمین نے یہ انتظام کر دیا کہ لوگ جلسے کے مقابل میں کم ہے اس لیے حضرت سے مسافہ کر لیں ورنہ جلسے میں تو مسافے کی نوبت نہیں آئے گی. ٹائم نہیں ملے گا جب وہ مسافہ کرنے کا. تو حضور تاج الشریعہ ختم بخاری کے بعد مسافہ کرنے لگے. ہاتھ چوم رہے تھے لوگ. ایک جوان آیا جس نے ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور اس ٹی شرٹ پر بھی ٹی کا نشان تھا وہ جو عیسائیوں کی علامت تھی. اس کا نشان تھا. حضرت نے اس کی ٹی شرٹ پکڑ لی. اتار یہی اتار. ایک بہت بڑے مفتی صاحب ساتھ میں موجود تھے. انہوں نے منہ میں ہنس کے کہا حضرت اتنا بڑا مجمع ہے پتہ نہیں اندر بنیان پہنا ہوگا کہ نہیں پہنا ہوگا. وہ یہاں سے ہٹ کر کے گھر جا کے اتار دے گا. چھوڑ دیجئے اس کو. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. کہنے والا کوئی معمولی آدمی نہ تھا. وہ بھی مفتی فقیہ خطیب پیر طریقت. وہ بھی بہت بڑے آدمی تھے لیکن ہر ایک کے سوچنے کا انداز جدا ہوتا ہے. جب انہوں نے کہا حضرت یہ یہاں مجمع میں کیسے اتارے گا. چھوڑ دیجئے اتار دے گا. کہہ رہے اتار دے گا تو اتار دے گا. گھر جا کے اتار دے گا. یہاں سے ہٹ کے اتار دے گا. حضور تاج الشریعہ نے اب اس جوان سے نہیں وقت کے مفتی سے مخاطب ہو کے کہا مفتی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ یہاں سے ہٹ کے اتار دے گا. یہ ٹی کی نشانی اس کے سینے پر بنی ہوئی ہے. اگر یہ یہاں سے ہٹنے سے پہلے مر گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. اس کا جواب دے کون ہوگا. اس نے اس کو تو یہی اتارا. یہ تھے تاج الشریعہ. تاج الشریعہ تاج الشریعہ کا مطلب
تھا کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر. ہم کہاں تک ان کا ذکر کریں. اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. اللہ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.